رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حقوق العباد۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دین دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے، عقائد اور عبادات۔ حقوق العباد پھر دو چیزوں پہ مشتمل ہے، اخلاق اور معاملات۔ یوں دین کے چار بنیادی عناصر ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات۔ عقائد درست ہوں گے تو عبادات درست ہوں گی، عبادات درست ہوں گی تو اخلاق درست ہوں گے، اور اخلاق درست ہو جائیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ الدین المعاملہ، دین معاملے کے درست ہو جانے کا نام ہے۔ حقوق العباد میں جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ خاندانی اکائی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کے ارد گرد سارے حقوق پرو دیے گئے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کے بعد پھر والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پھر اسی میں بھائیوں کے حقوق، بہنیں کو حقوق، خود میاں بیوی کے آپس کے حقوق، یہ سب ایک، اور پھر آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، پھر حاجت مندوں کے، بیماروں کے، عام لوگوں کے، مسافروں کے، یہ حقوق کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا۔ لیکن جو نقطہ ہے وہ خاندان ہے، گھر، اصل وحدت وہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، اور اس کو بہت تقدس دیا گیا ہے۔ خطبہ نکاح میں جو آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، افسوس کہ اس پہ ہم کبھی دھیان نہیں دیتے۔ اگر کبھی اس پہ دھیان دیں تو حقوق الزوجین میں، میاں بیوی کے حقوق میں کبھی کوتاہی نہ ہو۔ خطبہ میں آیت پڑھی جاتی ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے رشتے مانگتے ہو۔ رشتہ مانگتے ہیں اللہ کے نام پہ، رشتہ باندھتے ہیں اللہ کے نام سے۔ درمیان میں اللہ کا نام آتا ہے تو نکاح ہوتا ہے۔ دو غیر محرم بچے ہوتے ہیں، اللہ کا نام درمیان میں آنے سے محرم بن جاتے ہیں۔ فرمایا جس اللہ کا نام لے کے تم رشتہ باندھ رہے ہو، اللہ کے نام پہ رشتہ مانگتے ہو، اللہ کے نام پہ رشتہ باندھتے ہو، اب اس اللہ کے نام کی حیا کرنا، اس کے نام کا تقوی رکھنا، اس کے نام کی لاج رکھنا، اور اس رشتے کو نبھانا، وفا کرنا، جفا نہ کرنا۔ اور یہ پھر ایک دائرہ بنتا ہے بہت بڑا،
جس کے بارے میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر دیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رشتہ دار ضرورت مند ہے اور تم اس کی ضرورت پوری کرتے ہو تو گویا تم اس پہ احسان نہیں کر رہے ہو، اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ یہ اس کا حق تھا کہ بیماری کے وقت تم اسے دوائی پہنچاتے، یہ اس کا حق تھا کہ اگر اس کے گھر میں فاقہ ہے تو تم کھانا پہنچاتے، اس کے اگر موت فوت ہو گئی ہے تو تم جا کے اسے ڈھارس بندھاتے، یہ اس کا حق تھا۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ ایسے ہی ہمسایوں کے بارے میں بھی، اور حقوق، بندوں کے حقوق میں سب سے اہم جو ہے وہ والدین کے حقوق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد کے ذریعے سے بھی، عبادات کے ذریعے سے بھی، اخلاقی تربیت کے ذریعے سے بھی، یہ جو تینوں مدارج آ رہے ہیں، مومن کے اندر ایک مزاج پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ مزاج جو ہے احسان کا ہے۔ وہ 2 جمع 2 4 کا نہیں ہے، وہ پیار کا ہے، وہ محبت کا ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی جس صفت کا بار بار ہم ورد کرتے ہیں وہ صفت رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، اللہ کی یہ صفات ہمارے اندر عکس ڈالتی ہے، اور یہ ساری پیار کی صفات ہیں۔ پالنا پیار کی صفت ہے، رحمانیت، رحیمیت سب پیار کی صفات ہیں، یہ سب مامتا ہے۔ تو ایک نمازی جب دھیان سے نماز پڑھتا ہے اور اپنے دل کے برتن کو اس نے اوندا رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، سیدھا رکھتا ہے، تو اللہ کی رحمت جس طرح سے بھی اس کے دل پہ منعکس ہوتی ہے، اس میں یہ 3 صفات جو ہیں بھرپور انداز سے اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، اور یوں اس کا دل مامتا سے، پیار سے، شفقت، ایثار سے لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ موقع ڈھونڈتا ہے اس مامتا کو لٹانے کے۔ کوئی موقع ہو میں لوگوں کی خدمت کروں، میں پیار کروں، میں کسی پہ خرچ کروں، میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے پیار کی بات کروں، ڈھارس بندھاؤں، اس کے غم میں شریک ہوں، اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ یہ نماز سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، ہمیشہ آتا ہے۔ فرمایا المؤمن مألف، مومن الفت کا سراپا ہوتا ہے، ولا خیر فی من لا یؤلف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں سے الفت نہ کرے اور دوسرے لوگ اس سے الفت نہ کریں۔ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح سے ہوتا ہے کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیوں کو یوں کر لیا کہ مومن آپس میں یوں ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ رفیق ویحب الرفق ومن حرم الرفق فقد حرم خیرا کثیرا۔ اللہ بہت نرم مزاج ہیں، پیار والے ہیں، اور نرم مزاجی کو، پیار کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص نرم مزاجی سے اور پیار سے محروم ہو گیا وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ اب حقوق اللہ عباد کی بنیاد میں جو اخلاق پیدا کیا جاتا ہے
دیکھیے اس کے پس منظر میں حضور کی کیا تعلیمات ہیں. فرماتے ہیں لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع بجنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کا ہمسایہ ساتھ ہی اس کے پہلو میں بھوکا پڑا ہوا ہو. اور دیکھیے میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ بہت جھک ماری فلسفے میں ہم نے. پورا فلسفہ اس ایک جملے کی تاب نہیں لا سکتا. ایتھکس بحیثیت مضمون کے آج سے یعنی یوں سمجھ لیجیے 2500 سال پہلے سے چلی، بہت زوروں آج تک چلی آ رہی ہے. یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے. اب ایک جملہ پڑھتا ہوں اور ہر ایتھیکل فلاسفر جو ہے اسے چکرا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ جملہ کسی فلسفی کا نہیں ہے، کسی دانشمند اور سیانے انسان کا یہ جملہ نہیں ہے. یہ جملہ صرف اللہ کے رسول کا ہو سکتا ہے. فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے شخص کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. کیا معیار دے دیا، کوئی خیر کی بات اس میں سے باقی نہیں رہتی. غور کر لیجیے آپ، یہ ایک معیار دے دیا. خیر والے ہو، اچھے ہو، نیک دل ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہی کچھ چاہو گے جو اپنے لیے چاہتے ہو. اور اگر ڈبل سٹینڈرڈ والے ہو، منافق ہو، دوغلے ہو تو دینے کے ترازو اور ہوں گے، پھر لینے کے باٹ اور ہوں گے. دوسروں کے ساتھ سلوک اور اپنے ساتھ اور ڈبل سٹینڈرڈز ہوں گے. پھر ڈبل سٹینڈرڈز والے لوگ فرمایا اہل ایمان نہیں ہوا کرتے. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی تھے. حجاج بن یوسف کے ہتھے چڑھ گئے، گرفتار کر لیا اسے. تو اس نے کہا سعید تم کس طرح کی موت پسند کرو گے؟ یعنی کم وقت وہ قتل کرتے ہوئے لطف لیتا تھا، تفریح لیتا تھا. سعید بن جبیر تم کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے؟ میں تمہیں کیسے قتل کروں؟ فرماتے ہیں حجاج جس طرح کا قتل ہونا تم پسند کرو اپنے لیے ویسے ہی مجھے بھی قتل کر دو، اس لیے کہ تمہیں بھی ویسے ہی قتل کیا جائے گا. اب وہ چلا گیا. یہ اہل اللہ بڑے جری لوگ ہوتے ہیں. عباسی خلیفہ ایک عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تو وہ ایک مکھی تھی، وہ بار بار وہ اس کو تنگ کر رہی تھی عباسی خلیفہ کو. تو عالم دین سے کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ مکھی بھی پیدا کرتا؟ فرماتے ہیں امیر المومنین اس نے مکھی اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ متکبر لوگوں کی ناک پہ بیٹھے ان کا غرور توڑ دے. متکبر لوگوں کی ناک پہ بیٹھے اور ان کا غرور توڑ دے. اور کیا کیا جواب ہو سکتا ہے اس بات؟ تو جو دوسروں کے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے چاہو. خیر کا اس سے بڑا کوئی معیار نہیں ہو سکتا. اور حقوق العباد بیان کرتے ہوئے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خود معاشی نظام بیان کرتے ہوئے، سماجی نظام بیان کرتے ہوئے، اس جملے کے برابر کا جملہ مجھے انسانی فکر کی تاریخ میں نہیں ملا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو.